اگلا مسئلہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور اس کا باپ نہ ہو، باپ فوت ہو چکا ہو، وہ یتیم ہے۔ فرمایا کہ یتیم کے بارے میں جب وعیدات اتنی زیادہ ہیں تو احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ ہاں مگر جو احسن طریقہ ہو۔ اسی طرح فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ جو آدمی یتیموں کا مال ناحق طور پر کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ داخل کر رہا ہے۔ تو یتیموں کے مال کے بارے میں اتنی زیادہ احتیاط فرمائی گئی۔ جب اتنی زیادہ احتیاط فرمائی گئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ احتیاط کرنے لگ گئے، وہ یتیموں کا الگ پکاتے انہی کے مال میں سے اور پھر ان کو الگ کھلاتے۔ اس طرح مشقت بڑھ جاتی، سالن بھی الگ بناؤ، کھانا بھی الگ بناؤ، روٹی بھی الگ بناؤ، کوئی چیز اور بنانی ہے، کوئی میٹھی چیز بنانی ہے وہ بھی الگ بناؤ۔ پھر اس طرح ہوتا کہ جو چیز کھائی جاتی وہ تو استعمال ہو گئی اور جو بچ جاتی وہ خود کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یتیموں کا مال جب کھائیں گے تو اپنے پیٹ میں آگ بھرے گی، کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو اب وہ ضائع ہو جاتا۔ اب اس بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ اس لیے پھر سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول یتیموں کے بارے میں ہم کیا کریں؟ اگر ان کا الگ پکاتے ہیں مشقت بڑھ جاتی ہے، اور الگ پکانے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بچ جائے ہم تو کھا نہیں سکتے، تو اپنے پیٹ میں آگ ڈالنی ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ملا کر کھائیں تو پھر یہ بھی احتمال ہے کہ یتیموں کا کوئی لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر چلا جائے، یعنی ملا کر پکائیں کوئی لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر چلا جائے تو یہ آگ کھانے کے مترادف ہے۔ تو اس طرح کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا اصلاح لہم خیر، اے میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیجئے ان کا کام سنوارنا ہی بہتر ہے۔ اگر ان کا علیحدہ پکانے میں مصلحت ہے تو پھر علیحدہ پکاؤ، اگر ان کا تمہارے ساتھ مل جل کر پکانا بہتر ہے تو پھر اس طرح مل جل کر پکاؤ، یعنی ملا جلا کر پکاؤ۔ تو یہ ایک بہترین صورت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے گلنے سڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، فرمایا اس میں اس طرح کرو کہ تم ملا کر اس کو کھایا پکایا کرو، کیونکہ اس میں اگر بچ گئے تو تمہارا حصہ بھی ہے، تم بھی اس میں کھا لو، اور اگر نہیں بچتا تو پھر کم از کم تمہارا اس کے اندر حصہ شامل ہے، یتیموں کا کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی، ساری چیزیں استعمال ہو گئی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ تم نے ایک دو لقمے ان کی طرف سے کھا بھی لیے تو پھر جب آئندہ اگلا کھانا پکے گا تم اپنی طرف سے زیادہ اس میں شامل کر دو۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ برابری کرنا، ان کی اصلاح کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر ان کی اصلاح الگ پکانے میں ہے تو پھر الگ پکاؤ، اور اگر اکٹھے پکانے میں ہے تو پھر اکٹھے پکاؤ۔ آگے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تمہارا خرچ ان کے ساتھ مل جائے تو تمہارے بھائی ہیں، یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے اسلامی بھائی ہیں، تو بھائی مل کر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا تم ان کی اصلاح کی فکر کرو، کیونکہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، جس ذات نے یہ حکم دیا ہے وہ فسادی اور مصلح کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ صحیح طور پر تمہاری نیتوں سے واقف ہے کہ تم جو کھانا ملا کر کھا رہے ہو تم اس کا حق کھا رہے ہو یا تم اصلاح کی خاطر کھا رہے ہو، کیونکہ جس ذات کو دکھلانا ہے وہ ذات دھوکہ کھانے والی نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ دنیا کی مشینریاں دھوکہ کھا سکتی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی مشینریاں یہ دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں میں تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم جو کھانا ملا کر کھا رہے ہو یا الگ پکا رہے ہو اس میں تمہاری نیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے نیت درست رکھو، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، آگے فرمایا ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے، فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تم پر مشقت ڈال دیتا، تم پر مشکل حکم نازل فرما دیتا کہ تم نے جو ہے نا اس طرح پکانا ہے اور اس طرح ان کی احتیاط کرنی ہے، لیکن اللہ نے یہ تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کی بہتری جس حق میں ہو، جس طرح ہو اس طرح کرنا چاہیے۔ یتیم کے مال کو ناجائز طور پر، ناحق طور پر یعنی ایسا تصرف نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا نقصان ہو، کیونکہ اللہ جان رہا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فساد کرنے والے کو، اصلاح کرنے والے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، کیونکہ اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے، حکمت والا ہے، اس لیے اس نے جو ہے نا نارمل حکم دیا ہے اور تمہاری نیتوں سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کے